بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان بیزاری ہے ان مشرکوں کی طرف جن سے تمہارا معاہدہ تھا، بس تم لوگ اس ملک میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی مشرکین سے بیزار ہے، اور پس اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ پھیر لو گے تو جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ البتہ جن مشرکین سے تمہارا معاہدہ تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی قصور نہیں کیا اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جس مدت کے لیے معاہدہ ہوا ہے اسے پورا کرو۔ بے تحقیق اللہ اہل تقوی کو دوست رکھتا ہے۔ بس جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو تم جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو اور گراؤ اور ہر گات پر ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیں تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد مشرکین کے لیے کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد الحرام کے پاس معاہدہ کیا ہے۔ بس جب تک وہ تمہارے ساتھ اس عہد پر قائم رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ قائم رہو، یقیناً اللہ اہل تقوی کو دوست رکھتا ہے۔ ان سے عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اگر وہ تم پر غلبہ حاصل کر لے تو نہ تو تمہاری قرابتداری کا لحاظ کریں گے اور نہ عہد کا۔ وہ زبان سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں مگر ان کے دل انکار پر تلے ہوئے ہیں، اور ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کر لی ہے، بس وہ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً وہ بہت برا ہے۔ نہ تو یہ کسی مومن کے حق میں قرابتداری کا لحاظ کرتے ہیں نہ عہد کا، اور یہی لوگ زیادتی کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور علم رکھنے والوں کے لیے ہم آیات کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ لوگ اپنی قسمیں توڑ دیں، تمہارے دین کی ایک جوئی کرنے لگ جائیں تو کفر کے اماموں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جو اپنی قسمیں توڑ دیتے ہیں اور جنہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا؟ پہلی بار تم سے زیادتی میں پہل بھی انہوں نے کی تھی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو تاکہ تمہارے ہاتھوں اللہ انہیں عذاب دے اور انہیں رسوا کرے اور ان پر تمہیں فتح دے، اور مومنین کے دلوں کو ٹھنڈا کرے اور ان کے دلوں کا غصہ نکالے، اور اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی یہ بھی نہیں دیکھا ہے کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا اور کس نے اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو اپنا بیدی نہیں بنایا، اور اللہ تمہارا اعمال سے خوب باخبر ہے۔ مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، درحال یہ کہ وہ خود اپنے کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ آتش میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور نماز قائم کرتے ہوں، نیز زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھاتے ہوں۔ بس امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کی آباد کاری کو اس شخص کے برابر قرار دیا ہے جس نے اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور راہ خدا میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے اموال سے اپنے جانوں سے راہ خدا میں جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک نہایت عظیم درجہ رکھتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔